ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، آسمانوں سے یہ نازل ہوتا ہے، اللہ کا ہی فیصلہ ہے کب کسے کتنا رزق دینا ہے۔ آج کل جس حالات یا جن ڈگر پر پوری دنیا چل رہی ہے، اس میں بہت ساری وجوہات ہیں جن بنیادوں پر رزق میں کمی، معاش کی تنگی اور حالات کی خرابیاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام کے اندر اس پر مکمل تفصیل بیان فرمائی ہے۔ یعنی ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ اب یہاں ایک بہت بڑی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ من اعرض عن ذکری، جب تم میرے ذکر سے اعراض کرو گے، منہ پھیرو گے۔ ذکر سے مراد یہاں اللہ کا حکم ہے، قرآن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بھی ذکر قرار دیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، فرمایا ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، یہ معیشت جو ہوتی ہے نا، وہی لفظ، یہ بنیادی طور پر معیشہ یا معیشت یہ عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو فرمایا جو شخص میرے ذکر سے، میرے قرآن سے منہ پھیرے گا، اعراض کرے گا، اسے پیٹھ دکھائے گا، تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، میں اس کی معیشت کو تباہ کر دوں گا، میں اس کی معیشت کو میزریبل بنا دوں گا، برباد کر دوں گا۔
भूसे की तरह बन जाएगी वो। फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, बिल्कुल उसकी मईशत तबाही के दहाने पर खड़ी हो जाएगी। कब? जब वो मेरे हुक्मों से मुंह फेरेगा। अब देख लें, कोरोना कभी कोई वेरिएंट है, कभी इंडियन वेरिएंट है, कभी ये वेरिएंट है, अभी ओमिक्रॉन है, पता नहीं क्या क्या, ये सारी अल्लाह की मखलूक है। और ये सारे जर्म्स या वायरसेस, क्योंकि इनका खालिक अल्लाह है और ये अल्लाह के हुक्मों के भी पाबंद हैं, तो इसलिए ये अपनी मर्जी से कोई चीज़ नहीं फैल सकती। हमारा ये अकीदा है ना, ईमान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के इज़्न के बगैर किसी को कोई बीमारी नहीं लग सकती, है ना। ला अदवा, कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं है, यानी मैं बीमार हूं तो ये लाजिम नहीं कि मेरे घर का हर फर्द बीमार होगा। जिस पर अल्लाह का इज़्न होगा वो बीमार होगा। तो फरमाया फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, मैं उसकी मईशत को बर्बाद करूंगा जो मेरे और मेरे नबी के अहकामात शरीयत इनसे मुंह फेरता है। फिर यहां पर बस नहीं, फरमाया वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, क़यामत के दिन उसे अंधा करके उठाया जाएगा। क़यामत के दिन ये जो मेरे जिक्र से, कुरान से मुंह फेरने वाला है ना, कलमा पढ़ के, इसे कहते हैं इस्लाम लाकर इनकार करने वाला, इस्लाम लाकर बेईमानी करने वाला, ईमान लाकर बेईमानी करने वाला, बेईमानी को इख्तियार करने वाला, कुरान को अमलन झुटलाने वाला। फरमाया फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, उसकी मईशत को मिजरेबल, बर्बादी वाली बना दूंगा। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, और क़यामत के दिन उसे अंधा करके उठाया जाएगा। यहां पर चाहे वो दुनिया में देखा करता था, वो पूछेगा आगे से, लिमा हशरतनी आमा, या अल्लाह आज मुझे क्यों अंधा करके उठाया गया? मैं तो दुनिया में देखा करता था, मैं तो बीना था, मैं तो सब कुछ देखता था। यहाँ वो लोग भी जो लोग हलाल हराम की तमीज़ नहीं करते देखने में, एक औरत पर्दा नहीं करती तो मुझ पर आंखों की हिफाजत तो फ़र्ज़ है ना, औरत पर अपनी आंखों की हिफाजत तो फ़र्ज़ है ना। तो इन आंखों का भी आपने सवाल जवाब देना है। तो फरमाया कि वो पूछेगा, या अल्लाह आज मुझे क्यों अंधा करके उठाया गया? तो अल्लाह ताला कहेगा, तू वो है जिस पर मेरी आयात पढ़ी जाती थी। तुझे आयात नबियों ने पढ़ के सुनाई, इसके बाद जो जो आया तुझ तक मेरी आयात को पहुंचाया, तुझ पर मेरी आयात पढ़ी जाती थी, लेकिन क्या हुआ? फनसीतहा, तूने उनको भुला दिया, तूने उनको भुला दिया। अब देखे ना, जो बंदा अल्लाह का हुक्म नहीं मानता वो अल्लाह की आयत को भुला बैठा। पता होने के बावजूद सूद खाएगा, पता होने के बावजूद नमाज नहीं पढ़ेगा, पता होने के बावजूद वाज़े कबायर बड़े गुनाह करेगा। तो क्या है? फरमाया कि फनसीतहा, तूने मेरे हुक्मों को भुला दिया। वकज़ालिकल यौम तुनसा, आज तुझे भी भुला दिया गया, आज तुझे भी अल्लाह की रहमत से तू दूर हो गया, आज कोई तुझे पूछने वाला नहीं है। तो रिज्क में जो कमी है ना, मुआश, मईशत, इसके अंदर जो कमी है, इसका पहला मामला क्या है कि आप अल्लाह के कुरान से जब मुंह फेरते हैं तो रिज्क में कमी आएगी। ये पक्की बात है। नमाज नहीं पढ़ो, फजर की नमाज नहीं पढ़ी, जोहर की नमाज नहीं पढ़ी, बाकी नमाजें नहीं पढ़ी, समझ लें आपका रिज्क खींच लिया गया, हराम किया, रिज्क खींच लिया गया। अब एक तो है रिसेशन, जो कि पूरी दुनिया में ही मेरे भाइयों मुश्किलात हैं, इस पर फिर हमें क्या है, हमें फिर सब्र ही करना है, लेकिन अल्लाह के हुक्मों को नहीं तोड़ना, उन पर चलते रहना है। और इसी तरह मेरे मोहतरम भाइयों, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा जो है बताया है हमें तरीक़ाकार कि किस तरीके पर तुम चलोगे, कौन सी दुआएं मांगोगे तो तुम्हें रोज़ी ज़्यादा मिलेगी, ये भी अल्लाह ने बताया। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़लूलन फमशू फी मनाकिबिहा वकुलू मिन रिज़्क़ि, अल्लाह ने ज़मीन बनाई, खसो खाशाक बनाए, तुम इसमें चलो फिरो घूमो, और जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैदा किया उसको खाओ। वकुलू मिन रिज़्क़ि, जो अल्लाह ने दिया उसमें से खाओ पियो, अल्लाह का शुक्र अदा करो।
اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رزق کب ملے گا تمہیں؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، فرمایا اگر بستیوں والے، اگر یہ شہروں علاقوں والے کیا کرتے؟ آمنو، ایمان لے کر آتے، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کے احکامات پر ایمان، اگر یہ ایمان لے کر آتے، واتقوا، اور پھر تقوی اختیار کرتے۔ ایمان لانے کے بعد تقوی لازم ہے بھائیوں۔ تقوی کیا ہے؟ ڈر کے زندگی گزارنا۔ یہ تو کوئی بات نہیں، ابا جی نہیں، استاد نہیں، کیمرہ نہیں، دیکھنے والا نہیں، اور اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دینا۔ موبائل پاس ہے، اکیلے کمرے میں ہے، اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دینا۔ کیا اللہ تعالیٰ تجھے اکیلے کمرے میں نہیں دیکھتا؟ کیا اللہ تعالیٰ تیرے چھپے ہوئے گناہ کو نہیں دیکھتا؟ کیا رب العالمین تیرے دل کے اندر پیدا ہونے والا خناس اس کو نہیں جانتا؟ کیا تو دھوکے کی منصوبہ بازیاں جب کرتا ہے وہ رب کے علم میں نہیں ہے؟ کیا جب تو مال میں خیانت کرتا ہے اللہ کو نہیں پتا یہ خیانت کرنے والا ہے؟ یہ ساری چیزیں میرا اللہ جانتا ہے۔ تقوی یہ ہے کہ جس طرح تو بازار میں زندگی گزارتا ہے اسی طرح اپنے بند کمرے میں زندگی گزارے، اللہ سے ڈر کر، کیونکہ جتنا رب تجھے بازار میں دیکھتا ہے اتنا رب تجھے بند کمرے میں بھی دیکھتا ہے۔ جو لفظ نکلے گا اس کی پکڑ ہے۔ تو آمنو، ایمان لے کر آئے، واتقوا، پھر ایمان کے ساتھ جو ڈیٹیچڈ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ کیا ہے؟ تقوی اختیار کرے۔ ایمان آیا، دیکھیں نا جی ہمارے ہاں مولویوں نے لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے، اور بھائی جی بھائی جنہیں لا الہ الا اللہ پڑھ لے وہ جنت جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بات ایک حساب سے ٹھیک ہے، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا، اس کے تقاضوں کو پورا کیا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی، وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن جس نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن ساری زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاری، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں، حکم وہ اللہ کا مانتا ہی نہیں، حی علی الصلاۃ کو مانتا ہی نہیں، مسجد میں جا کر وہ راضی نہیں، گھر میں اس کے باہر زندگی میں کوئی اللہ کا قانون نظر نہیں آتا، پھر وہ کیا کہ میں کلمہ گو، محمد رسول اللہ تو پڑھ لیا۔ کیا صرف اور صرف محرم کے 10 دن ماتم کرنے سے یا ایک دن جشن عید میلاد منانے سے جنت مل جائے گی؟ یہ شیطان کے وسوسے ہیں جو اس نے لوگوں کے دماغوں میں ڈالے ہوئے ہیں۔ صحابہ کا کیا منہج تھا؟ جب انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا تو وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک لفظ پر، ایک ایک جملے پر، ایک ایک ادا پر، ایک ایک عمل پر، ایک ایک حکم پر اپنا سر کٹا دیتے تھے۔ اور ہماری حالت یہ ہے، ہم جناب عاشق بنے ہوئے ہیں لیکن ہم فجر کی نماز پڑھنے کو تیار نہیں، ہم قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کر پڑھنے کو تیار نہیں، ہم اللہ کی شریعت کو عملاً اپنی زندگیوں میں، گھروں میں، دکانوں میں، کاروباروں میں قائم کرنے کو تیار نہیں۔ آج تو حالت یہ بنی پڑی ہے، آج میرے محترم بھائیوں کسی شخص کا کہا جاتا تھا نا، یار یہ دیکھو یہ نمازی آدمی ہے، یہ باریش ہے، یہ نمازی ہے، یہ دیندار خاندان ہے، دین والے ہیں۔ اللہ کی قسم آج دین والوں کے اندر بے دینی ہے، یہ المیہ ہے کہ دین والا جب منڈی مارکیٹ میں ہوگا اسی طرح بے ایمان ہوگا، جس طرح بے دین ہے اسی طرح بے ایمان ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اللہ کہتا ہے اگر بستیوں والے آمنوا، ایمان لے کر آتے، واتقوا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اللہ کہتا ہے میں ان کے لیے زمین اور آسمان کی برکتوں کے خزانے کھول دیتا، میں ان کے لیے زمین و آسمان کی برکتوں کے خزانے کھول دیتا۔ لیکن ایمان اور تقوی اس میں بہت ضروری ہے۔ فرمایا فلا تعجبک، ہمارے ہاں یہ بھی کہا دیکھو جی دیکھو اس کے پاس اتنا مال، ان کے پاس اتنا مال، وہاں یہ یہاں یہ، اللہ کہتا ہے فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، تجھے کسی عجب کے اندر، کسی پریشانی کے اندر
ان لوگوں کے مال اور ان کی اولادیں مبتلا نہ کر دیں کہ فلاں نے اتنا کما لیا، فلاں کے پاس اتنا ہے. انما یرید اللہ لیعذبہم فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون. فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے اسی مال کو ان کے لیے دنیا کا عذاب بنا دیتا. حرام کماؤ گے، دیکھو نا، حرام کمایا، پلازا بنا لیا، واللہ خیر الرازقین، ماشاء اللہ. حرام کا مال، سود کا قرضہ لے کر تو بلڈنگ کھڑی کرے گا، لوگوں کو دھوکہ دے کر تو مال کمائے گا، بیوی بہن بیٹی کا حق مار کر تو اگر مال اپنے اوپر لگائے گا، کوئی برکت نہیں اس میں. ظاہری تو تجھے نظر آ سکتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ پکڑ والا ہے. اللہ کہتا ہے میں دنیا کا مال پھر اس کے لیے کیا بناتا ہوں؟ عذاب کا باعث بنا دیتا ہوں. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا پھر ان کے لیے آخرت کا تو اس سے بڑا عذاب ہے. اس لیے میرے محترم بھائیوں، جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والے ہیں نا، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں، وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانیاں نہیں کرتے. اب دیکھو صدقہ، صحیح مسلم میں حدیث ہے، سارے میرے بھائی بہنیں یہ سن لیں، یاد رکھیں. صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا ہر صبح کے وقت 2 فرشتے دنیا میں اللہ بھیجتا ہے. ہر روز بلا ناغا 2 فرشتے بالخصوص دنیا میں بھیجے جاتے ہیں. ان میں سے ایک فرشتہ کیا دعا کرتا ہے؟ کہتا ہے یا اللہ، جو تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا، جو تیری راہ میں اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا، اس کے مال کو برباد کر. اور دوسرا کیا دعا کرتا ہے؟ دوسرا کہتا ہے یا اللہ، جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اسے اور عطا کر، اسے اور دے. اب رزق میں اگر آپ بڑھوتری چاہتے ہیں تو کیا ہے؟ صبح اٹھتے ہی صدقہ کریں. یہ لازم نہیں ہے کہ آپ کو کروڑ روپیہ صدقہ کر دیں. واللہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ کرو اور جہنم کی آگ سے بچو. یہ ایک کھجور بھی اگر اخلاص والی ہوگی نا تو یہ تیرے لیے آگ سے بچاؤ ہے. صبح اٹھیں، صبح کے وقت اللہ کی راہ میں کچھ دیں. واللہ 1 روپیہ بھی آپ اللہ کی راہ میں دیں گے اخلاص والا. اب ہماری حالت کیا ہے؟ ہم اللہ کی راہ میں دینے کو تیار نہیں ہیں. ایک تو ہوتا ہے یہ جو ہمارے ہاں پروفیشنل منگتے پھر رہے ہیں، کیا آپ کی گلی میں، آپ کے محلے میں، آپ کے اقربا میں، آپ کے اعزاء میں، آپ کے جاننے والوں میں کوئی ایسا جو مر رہا ہے، جو لباس نہیں پہن سکتا، جس کو آٹے کی ضرورت ہے، جس کو چینی دال کی ضرورت ہے، جو بجلی کے بل پر ہلکان ہے؟ 2 فرشتے. اب مجھے یہ بتائیں، جو فرشتے کی بد دعا کا شکار ہو گیا، یہ دعا انہیں کس نے سکھائی؟ اللہ نے سکھائی نا. فرشتہ اختیار والا نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیں. فرشتے وہ مخلوق ہے جن کے پاس 0 اختیار ہے. وہ کسی چیز میں اختیار نہیں رکھتے، نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ اٹھنے میں، نہ جاگنے میں، کوئی اختیار نہیں ان کے پاس. فرشتے 100% پابند ہیں اللہ کے حکموں کے. اختیار ہمارے پاس ہے تو ہم بھی اللہ کے حکموں کے پابند ہیں، لیکن ہمیں اللہ نے اختیار دیا ہے حلال حرام، جائز ناجائز، نماز پڑھ نماز نہ پڑھ، اچھا بول برا بول، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، چاہے ہندو یہودی عیسائی رہے، کوئی مسئلہ تو نہیں بنتا. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا انسان کو. اختیار والا انسان ہے. ہاں، جو اختیار والا ہے پھر اس کا حساب بھی ہے. جن اختیار والے ہیں، حلال حرام کو اختیار کرنے کا ہمیں اختیار ہے، اللہ نے دیا. جو اللہ کی فرما برداری اختیار کرے گا پھر اس کے لیے بہت بڑے انعامات ہیں. فرشتے تو میرے بھائیوں، اللہ کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ یہ پیدا ہوئے، انہوں نے مرنے تک کام ہی صرف یہ ہے، انہوں نے سبحان اللہ پڑھتے رہے. کوئی خوراک نہیں، کوئی کھانا نہیں، کوئی پینا نہیں، کوئی شادی نہیں، کوئی غمی نہیں، کام ہی صرف یہ ہے سبحان اللہ. انہوں نے سبحان اللہ کہنا ہے تو زندہ رہنا ہے. مخلوق ہے نا اللہ کی. تو میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العزت نے جب فرشتوں کو بھیجا تو ان دونوں کی صرف ایک ہی ڈیوٹی ہے کہ تو نے
بد دعا دینی ہے اس کو جو رب کی راہ میں نہیں دیتا، اور تو نے دعا کرنی ہے جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے۔ ذرا دو تو صحیح، ذرا رب کی راہ میں دے کر دیکھو انشاءاللہ۔ لیکن یہ روٹین روزانہ کی بنائیں، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، بنائیں گے جی انشاءاللہ صبح کے وقت جب آپ گھر سے نکلیں۔ لیکن میرے بھائیو یہ کاروباری منگتوں کو یا یہاں ڈال دیا، نہ اپنا ڈھونڈ کر۔ آپ دیکھیں نا میری گلی میں 1 کلو آٹا لا کر دے دو، کوئی ہے قیمت اس کی؟ 1 کلو دال لا کر دے دو، کسی کو پکا پکایا کھانا 100 روپے کا ملتا ہے وہ لا کر دے دو۔ یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ، یہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے اموال میں برکت بھی ہوگی اور اللہ کے مقرر کردہ فرشتوں کی دعا بھی ہمیں مل جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ یہ دعا ہے نا، یا اللہ ہمیں رزق عطا فرما، تو سب سے بہتر رزق عطا کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہمیں رزق عطا فرما۔ اب دیکھیں معجم الکبیر طبرانی میں حدیث ہے، یہ حدیث ساروں نے یاد کرنی ہے جی، اور اس میں ایک دعا سکھا رہا ہوں، صرف ایک لائن کی ہے، یہ سارے یاد کر لیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما ہے کہ کسی دوسرے علاقے سے ایک وفد آ گیا، اس میں مہمان تھے، وہ وفد آ گیا، مہمان تھے۔ اب وہ آئے، سلام دعا ہوئی، بیٹھے، اور ان کے آنے کا کوئی ذاتی مقصد نہیں تھا، لوگ تو دین سیکھنے کے لیے آتے تھے، اسلام، دین کی دعوت، اللہ کے نبی کو ملنے کے لیے۔ اب وہ وفد آیا، لوگ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ میرے سارے گھروں میں پوچھ کر آؤ کچھ کھانے کے لیے ہے۔ وہ گئے اپنی ماؤں کے پاس، دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن جب سارے گھروں سے واپس آئے تو کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں تھا۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہم پکا ہوا فریش کھانا ہمسائے کو نہیں دیں گے، ہم پکا ہوا فریش کھانا غریب کو نہیں دیں گے، جب وہ باسی مردار ہو جائے گا تو اٹھا کر کہتے ہیں غریبوں کو دے دو، فریجوں کے اندر پڑا ہوا۔ نہیں بھائی، بات یہ ہے کہ پکا ہوا فریش کھانوں میں بھی اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، غربا کو، آپ کے ساتھ کام کرنے والوں کو شریک کریں، ان کا بھی حق ہے، ان کا بھی حق ہے۔ نہیں نہ کرتے، یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ دال ہے یار، اسے پتلا کر لو، کسی اور کے بھی کام آ جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے گھروں میں صحابی گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں ہے۔ تمام میری ماؤں نے کہا کچھ نہیں ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے ان مہمانوں کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین نہیں ہوئے، آپ نے کس کی طرف توجہ کی؟ اللہ کی طرف، کیونکہ رازق تو وہ ہے نا۔ میرے بھائیوں، صبح پرندے نکلتے ہیں، جنگلوں کے درندے نکلتے ہیں، کیا شام تک وہ پیٹ بھر کے نہیں جاتے؟ اس سردی میں انہیں کون دانہ پرووائڈ کرتا ہے؟ پانی کون پرووائڈ کرتا ہے؟ شدید موسم میں کون ہے جو انہیں دینے والا ہے؟ ہم تو نہیں دیتے۔ آپ کتنے پرندوں کو ڈال لیں گے؟ وہ تو کروڑوں اربوں کی تعداد میں ہیں۔ چلیں وہ تو آپ کو نظر آتے ہیں، کتنے ہی ایسی اللہ کی مخلوق ہے جو ہمیں نظر ہی نہیں آتی۔ یہ آپ مٹی کھودیں نا ذرا ایک کہی کے ساتھ، تو اس کے اندر جتنی مٹی آتی ہے اس میں ارب ہا بیکٹیریا ہے، ارب ہا بیکٹیریا، پانی کے اندر، مٹی کے اندر، پودوں کے اوپر، یہ ہوا ہے جو آپ کی چل رہی فضا جس میں، اس میں بیکٹیریا، یہ ساری زندہ جانیں ہیں۔ ان کو کون رزق دے رہا ہے؟ اللہ رزق دے رہا ہے، ان کو اللہ رزق دے رہا ہے، میں تو نہیں دے رہا، آپ تو ہم تو یہ میرے بھائیوں دے ہی نہیں سکتے۔ یہ آپ کا معدہ ہے، اس معدے کے اندر کھرب ہا فرینڈلی بیکٹیریا موجود ہیں جو کہ ہمارے نظام انہضام اور ہماری قوت مدافعت کو قائم رکھتے ہیں۔ اربہا، یہ جو دہی کھاتے ہیں، دہی کے اندر زندہ جانیں، تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اب کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ میں موجود ہیں، میرے بھائیوں مہمان آ گئے، مہمانوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، مہمانوں کو دینے کے لیے کچھ موجود نہیں۔ سارے گھروں سے پتہ کروایا، سارے گھروں سے انکار، یا رسول اللہ کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ فوری طور پر توجہ کی اپنے اللہ کی طرف، اور کیا فرمایا؟ یہ میں پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم انی اسألک
मिन फज़लिका व रहमतिका फ़इन्नहु ला यमलिकुहा इल्ला अंत। लो जी, ये जुमले हैं। मुअजमुल कबीर तबरानी, इमाम अलबानी ने अस-सहीहा के अंदर इस रिवायत को सही करार दिया। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये रिवायत है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका व रहमतिका, या अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूं तेरे फजल का, तेरी रहमत का। यार देखो, मेहमान दरवाजे पे बैठा है और मेरे नबी दुआ किससे कर रहे हैं? खालिक से। है ना ईमान? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका व रहमतिका, या अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूं तेरे फजल और तेरी रहमत का। फ़इन्नहु, पस क्योंकि ला यमलिकुहा इल्ला अंत, ये फजल और रहमत का मालिक तू है, तेरे अलावा कोई नहीं। याद हो गई जी दुआ? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका व रहमतिका फ़इन्नहु ला यमलिकुहा इल्ला अंत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पढ़ा, चंद लम्हे गुजरे थे, एक शख्स आया, उसने जनाब ना 2-3 बंदे साथ ले, पूरी बकरी भुनी हुई। साहबा कहते हैं हमने खुद देखा भुनी हुई बकरी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम, सलाम किया, आया बैठा, कहा जी ये मैं हदिया लेके आया हूं, सदका नहीं, हदिया लेके आया हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस बकरी की तरफ देखा ना, तो फरमाया लोगो ये अल्लाह का फजल है जो उसने हमें अता किया। ये क्या है? ये अल्लाह का फजल है जो उसने हमारे लिए भेज दिया। कई दफा ये होता है, हम मेरे भाइयों मायूस होकर बैठे होते हैं, लेकिन चंद लम्हों के बाद हमें अच्छी खबर मिल जाती है। तो रिज़्क़ की कमी है ना जिन लोगों को, वो ये दुआ याद कर लें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका व रहमतिका फ़इन्नहु ला यमलिकुहा इल्ला अंत। इंशाअल्लाह जिसको चाहिए होगी मैं अपने ग्रुप्स में भी शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप पे भी मंगवा सकता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे भाइयों, बुनी हुई बकरी अल्लाह का फजल, अल्लाह ने अता कर दिया। इसी तरह आपने फरमाया किसी का नुकसान हो जाए ना, देखिए नुकसान भी हो जाता है, कारोबार का नुकसान, काम का नुकसान, गाड़ी का नुकसान, ये नुकसान, तो वो क्या करे? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या अल्लाह हम भी तेरी तरफ से हैं, हम सब ने तेरी ही तरफ लौट कर जाना है। अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिनहा। या अल्लाह ये जो मुसीबत आई है इसको मेरे लिए मैं सब्र करता हूं, बायसे अजर बना दे, और मुझे इससे बेहतर नेमुल बदल अता फरमा, मुझे इससे बेहतर नेमुल बदल अता फरमा। ये दो दुआएं जो पढ़े, हलाल की उम्मीद रखे, अल्लाह पर यकीन रखे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे कभी खासिर और ना मुराद नहीं करेगा। ये दुआ इंशाअल्लाह सब ने याद करनी है। खुद याद करो, अपने बच्चों को याद करवाओ, अपनी बीवियों घर वालों को याद करवाओ, सारे पढ़ें मेरे भाइयों, हम अल्लाह के फजल और रहमत का सवाल करने वाले। वल्लाही हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो उसके फजल और रहमत के बगैर एक कदम भी चल सके इंशाअल्लाह। इसी तरह मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया एक और तरीका है रिज़्क़ हासिल करने का, अस्तग़फ़ार। अस्तग़फ़ार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं एक मजलिस में 70 से 100 बार अल्लाह से अस्तग़फ़ार करता हूं। कितनी बार? 70 से 100 मरतबा अल्लाह से तौबा करता हूं, अस्तग़फ़ार करता हूं। फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। अल्लाह कहता है मांगो, अस्तग़फ़ार करो अपने रब से, वो तो गफूर है, गफ़्फ़ारा, वो तो मुआफ़ करने वाला है, मग़फ़िरत करने वाला है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, वो तुम्हारे लिए बारिशें बरसा देगा। वयुमदिदकुम अलैहिम वयुमदिद बिअम्वालिम व बनीना, वो तुम्हारे माल और तुम्हारे बच्चे इनमें इजाफे कर देगा। वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, वो तुम्हारे लिए बाग, तुम्हारे लिए नहरें, दरिया जारी कर देगा। कितनी बड़ी मेरे भाइयों अल्लाह ताला की रहमतें हैं। कब? जब आप इस्तग़फ़ार करते हैं, जब अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं।
جب اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں ہم لوگ استغفار نہیں کرتے. ایک ہوتا ہے استغفار منہ سے استغفر اللہ, برائیاں بھی کر رہا ہے, سود بھی کھا رہا ہے, زنا بھی کر رہا ہے, گندے کام بھی کر رہا ہے, بے حیائی بھی کر رہا ہے, حکم نہیں مان رہا, نماز ٹائم پر نہیں پڑھ رہا, طہارت کا خیال نہیں رکھ رہا, اپنی نظر اس کی گندی ہے, کانوں سے گندا, زبان کا گندا, سارا کچھ اس میں ہے. استغفار استغفار استغفار, اس کا کوئی فائدہ نہیں. استغفر اللہ کیا ہے؟ گناہ کو چھوڑ دے, آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرے. 2 نمبریاں, دھوکے, جھوٹ, فراڈ, مال میں خیانتیں, باز آ جائے ان سے, تب جا کر تیری استغفار اللہ کے ہاں قبول ہوگی. واللہ العظیم, تب جا کر تیری استغفار اللہ کے ہاں قبول ہوگی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی نا, اللہم اغفر لی, یا اللہ مجھے معاف کر دے, ورحمنی, مجھ پر رحمتیں کر, واہدینی, مجھے ہدایت عطا فرما, وعافینی, عافیت عطا فرما, ورزقنی, یا اللہ مجھے رزق عطا فرما. کتنی خوبصورت دعا ہے. اللہم اغفر لی, ورحمنی, واہدینی, وعافینی, ورزقنی. اللہ سے رزق کا سوال کرو, اللہ رزق دینے والا ہے. اور اسی طرح میرے بھائیوں, صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد اللہم انی اسألک علما نافعا, یا اللہ مجھے نفع والا علم دے. نفع والا علم کون سا ہے؟ جس سے انسانوں کو, دنیا کو بھی نفع پہنچے اور میری آخرت کو بھی نفع پہنچے. ایسا علم جو میرے بھائیوں آپ کو جہنم کا ایندھن بنائے, ہمیں کوئی ضرورت نہیں اس کی. آج کل تو میوزک میں ڈگریاں کر رہے ہیں لوگ, ناچنے گانے کی ڈگریاں لے رہے ہیں. اللہم انی اسألک علما نافعا, یا اللہ نافع علم عطا فرما. ورزقا طیبا, یا اللہ مجھے حلال طیب پاک رزق عطا کرنا. ایک ہوتا ہے حلال رزق. حلال رزق کون سا ہے؟ جس میں اللہ کے حکموں کے سارے اصول پورے ہوں. ایک ہوتا ہے حرام رزق, جھوٹ, دھوکہ, 2 نمبری, استحصال, سود. ورزقا طیبا, یا اللہ طیب رزق دینا. وعملا متقبلا, اور یا اللہ وہ عمل کرنے کی توفیق دے جو تو قبول کر لے, جو تو قبول کر لے. اسی طرح میرے محترم بھائیوں, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ, جو اس کو پڑھتا رہتا ہے اس سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے. صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں مگر ان کو تولا جائے تو بہت بھاری ہیں, مشرق اور مغرب کے رب کو بڑے ہی محبوب ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. اللہ کا ذکر کیا کریں. ایک صحابی تھے, وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے, آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنے فرائض واجبات جو بنیادی فرض ہیں مجھ پر وہ میں ادا کرتا ہوں, پر میں زیادہ تہجد, اشراق, نوافل کی کثرت یہ نہیں میں کر سکتا. فرض روزے رکھ لیے, نفلی نہیں رکھے جاتے. فرض نماز پڑھ لی, زیادہ نوافل تہجد میں نہیں یہ پڑھ سکتا. کوئی ہوگی مجبوری اس کی, کام کاج, معاملات, مصروفیت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اچھا اگر تو اللہ کے حقوق پورے کرتا ہے, یعنی بنیادی فرائض ادا کرتا ہے, لیکن تو نوافل وغیرہ زیادہ نہیں ادا کر سکتا, تو پھر ایک کام کر, تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت. دعائیں پڑھیں, اللہ کا ذکر کریں, اللہ کی تسبیح بیان کریں, رسول اللہ پر درود بھیجیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیا ہے؟ آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے, آپ کی زبان اللہ کے ساتھ دعائیں کرنے سے تر رہے, آپ کی زبان رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجنے سے تر رہے. تو کیا ہے؟ جو نوافل میں سستی تجھے ہو گئی اللہ تیری وہ پوری کر دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اور اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے نا کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے, جو یہ چاہتا ہے اس کے رزق میں
اضافہ ہو جائے وہ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی، صلہ رحمی کیا ہے؟ رشتوں کو جوڑے، اپنے رشتوں کو جوڑے، خونی رشتوں کے ساتھ تعلق مضبوط کرے. جو رزق میں اضافہ چاہتا ہے صلہ رحمی کرے. قطع رحمی جو کرتا ہے، قطع رحمی جو کرتا ہے اس کے رزق میں اللہ کمی کر دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اسی طرح اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اس سے بھی رزق بڑھتا ہے. میرے بھائیو، جتنی توفیق اللہ سبحانہ و تعالی نے دی ہے اتنا اللہ کی راہ میں مال ہم نے خرچ کرتے رہنا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے صحیح بخاری میں، فرمایا، اللہ نے فرمایا، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انفق، انفق، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کر، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کر، تجھے بہت دیا جائے گا. تو دے گا، تجھے بہت لوٹایا جائے گا. یہ سوچ، یہ فکر ہم نے بیدار کرنی ہے کہ ہم نے رب کی راہ میں خرچ کرنے والوں میں ہونا ہے، ہم نے اللہ کے نافرمانوں میں نہیں ہونا، روکنے والوں میں نہیں ہونا. جو روکتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس سے بھی روک لیتا ہے. جو روکتا ہے نا، اللہ اس سے روک لیتا ہے. اور سب سے پہلے آپ کے رشتہ دار، سب سے پہلے آپ کے ہمسائے، سب سے پہلے آپ کے اقربا، سب سے پہلے آپ کے پاس کام کرنے والے، سب سے پہلے آپ کے ڈیپینڈنٹ، جو آپ کے قریبی لوگ ہیں، یہ لوگ حق رکھتے ہیں کہ جس کو اللہ نے دیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ان میں سے دے، ان میں سے دے. یہی اسلامی معاشرے کی وہ سوسائٹی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دی تھی. یہی وہ نظام ہے محبت والا، اخوت والا، بھائی چارے والا، مسلمان کے ساتھ کھڑا ہونے والا، مسلمان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنے والا، کہ جس میں کوئی مسلمان بھوکا نہ سوئے. پھر آپ نے اگر کسی کو دعوت دینی ہے، آپ نے کسی کو اصلاح کرنی ہے، آپ نے کسی کو سیدھی راہ پر بلانا ہے، تو اس کے لیے بھی کیا سنت ہے کہ آپ اسے بلائیں، اسے کچھ کھلائیں، کھلائیں پلائیں، اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں، پھر وہ آپ کی بات بھی سنے گا. اب میرے بھائیو، غیر مسلموں نے کیا کیا؟ غیر مسلموں نے افریقہ کے اندر جہاں 50 سال قبل 90% سے زائد مسلمان تھے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کروڑوں ڈالر وہاں پر بھیج کر، ان کو کھانے کھلا کر، ان کو دوائیاں دے کر، ان کو لباس دے کر، ان کو فیسلٹیز دے کر، سہولیات دے کر، ان میں سے افریقہ میں اکثر ملک اب عیسائی بن چکے ہیں. جہالت تھی، عیسائی بن چکے ہیں. جو عیسائی نہیں وہ دیریے بن چکے ہیں، لا دین، بے دین، ملحد. اور ہمیں شیطان نے یہ وسوسہ ڈال دیا کہ جی مجھے تو سمجھ آ گئی ہے نا، میں نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے دوسروں کا. میرے گھر میں دیکھیں نا، دیوس کون ہے؟ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ بڑے پریشان ہوئے، یا رسول اللہ دیوس کون ہے؟ فرمایا من احتمل الفاحشۃ فی اہلھا، جو اپنے گھر میں بے حیائی برداشت کرے، بے پردگی برداشت کرے، اللہ کا نظام قائم نہ کرے، وہ دیوس ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا. ہماری دعوت، ہمارے اقربا، ہمارے عزیز، جہاں تک میری اپروچ ہے، ہم کیوں نہیں پہنچاتے؟ بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت کا بھی آپ کو پتہ چل گیا، آگے پہنچائیں، تب جا کر یہ ہماری ذمہ داری ادا ہوگی. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جن جن کے رزق میں، معاملات میں کمی ہے، جنہیں مسائل پریشانیاں ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں فرمائے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر رحم فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں سود جیسے گندے نظام سے بچا کے رکھے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، 16 دسمبر کو ایک تو سقوط ڈھاکہ ہوا جب مشرقی پاکستان مغربی سے الگ ہوا تھا، اور دوسرا APS پشاور میں جو حملہ ہوا تھا جس میں بڑے بچے بیچارے شہید ہوئے، ان کے ٹیچر شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے کلمے کی بنیاد پر پاکستان مسلمانوں کو عطا کیا، پھر چند سالوں کے بعد زبان لسانیت کی بنیاد پر ایک حصہ جدا ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہمارے چاروں صوبے گلگت بلتستان سب ایک دھاگے کے اندر پروئے ہوئے ہیں، اور اللہ نے آپ کو ایک آزاد ملک عطا کیا، لیکن شیطان لسانیت یعنی زبان، عصبیت، صوبائیت، رنگ و نسل کی بنیاد پر ہمیں کاٹنا چاہتا ہے۔ پہلے اس نے ہمارا ایک بازو الگ کیا، یہ دنیا میں بہت بڑا سانحہ تھا۔ اسلامی دنیا کا سب سے بڑا ملک، سب سے بڑی معیشت، سب سے بڑی فوج، سب سے طاقتور ملک، اور حتیٰ کہ اس دور تک 1970 تک پاکستان ان ممالک میں شامل تھا جو دنیا کی پہلی 5 بڑی اکانومیز تھیں۔ اس سے چند سال پہلے پاکستان جرمنی اور چائنا جیسے ملکوں کو قرضہ دیتا تھا، اور آج حالت یہ ہے کہ پاکستان عملاً تقریباً دیوالیہ ہو چکا ہے۔ یہ کیا ہوا 4 ارب ڈالر یار میرے اکاؤنٹ میں رکھوا دو ذرا، 1 ارب ڈالر IMF نے دینا ہے، انہوں نے بھرکس نکال دیا۔ ابھی کل ایک لڑکا مجھے بتا رہا تھا، کہتا جی میرا میٹر چلتا ہی نہیں، ہماری بجلی نہیں چلتی، ہم نہیں یوز کرتے، لیکن مجھے 2600 روپے بل آیا۔ میں نے کہا وہ کس چیز کا؟ کہتا ہے اس کے اندر بجلی یوز ہوئی ہے پتہ نہیں 10-20 روپے کی، نیچے کیا ہے FPA، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ۔ او بھائی فیول کی پرائس جو 3 مہینے پہلے مہنگی سستی ہوئی تھی وہ آج تو بلوں میں ڈال رہا ہے۔ کھرب ہا روپیہ لوگوں کی جیبوں سے، غریبوں سے نکالتے ہیں، کس کے کہنے پر؟ IMF، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، اور یہ سارا امریکہ کے یہودیوں کے ادارے ہیں۔ اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس پر ڈسکس کریں۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ سود ہے کہ نہیں؟ سود ہے نا۔ IMF یا ورلڈ بینک یا پیرس کلب یا کوئی ملک، حتیٰ کہ سعودی عرب جیسے ملک، وہ بھی آپ کو قرضے سود پر دیتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے تعاون، وہ تو چلو کر دیا، قرضہ سود پر۔ اب جب پورا ملک سود کی بنیاد پر معاشی نظام کھڑا کرے گا تو اس میں پہلا کام کیا ہوگا؟ اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہو گئی جی۔ تو یار بولیا کرو، جب ہمارا نظام سارا سودی ہے تو کس اللہ اس کے رسول کے ساتھ تو پھر ہم جنگ کر رہے ہیں نا۔ جو قوم اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ میں کھڑی ہے، میرے محترم بھائیوں مجھے یہ بتائیں اس کی معیشت سنبھل سکتی ہے؟ یہ کوئی نون کاف جیم دال PTI نہیں، کوئی بھی نہیں سنبھال سکتا۔ اچھا جس دن مکہ فتح ہوا ہے یار، نمونہ ہمارے لیے اللہ کے نبی، کلمہ ہم نے رسول اللہ کا پڑھا، دنیا کی سب سے بہترین شخصیت وہ ہیں، قرآن ان پر آیا، نبی آخری وہ ہیں، نظام ان کا چلے گا، قرآن جو وہ لے کر آئے وہ چلے گا۔ اسلام دنیا کا سب سے بہترین دین ہے، اسلام دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اسلام سب سے اعلیٰ ہے، اسلام پر عمل کرنے والے سب سے اعلیٰ ہیں، اسلام کا معاشی معاشرتی سارا نظام، سارا ڈھانچہ دنیا کا بیسٹ ڈھانچہ ہے۔ ان ساری باتوں پر کسی کو اختلاف تو نہیں؟ کسی کو کوئی اختلاف نہیں نا۔ اسلام کا معاشی نظام سب سے بہتر ہے، یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے، دنیا کے بڑے بڑے معاشی نظاموں کو سمجھنے والے کافر بھی کہتے ہیں۔ یہ ہم نے مانا
کہ سب سے بہترین معاشی نظام اسلام کا ہے اور اسلام کے نظام میں سود کا رد ہے۔ مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہوا، مکے کا جتنا نظام تھا نا، مکے میں جتنا کاروبار، جتنی دکانداریاں، وہ ساری سود پر چلتی تھی۔ ہمارے منڈی بہاؤالدین میں آج سے 15-20 سال پہلے بینک روڈ نامی کسی روڈ کا کوئی نام مجھے تو نہیں پتا، پتا ہے جی کسی کو؟ بینک روڈ نہیں بھائی۔ اب اتنے بینکس اور اتنے چھوٹے چھوٹے ادارے ہمارے ملک میں بن چکے، اور مائکرو فائنانس کے ادارے، تقوی، اسلامک، فلان، دھماک، یہ نام رکھ لیے انہوں نے، اور کرتے کیا ہیں میرے بھائیوں؟ آپ ڈیزل کا جنریٹر افورڈ کر سکتے ہیں؟ 24 گھنٹے آپ کے اے سی بھی چلائے، سارا کچھ چلائے، وجہ کیا ہے؟ سارا سودی نظام، سود کے سود در سود در سود، پوری قوم کو انہوں نے پھنسا کے رکھ دیا۔ کامیاب نوجوان پروگرام، وہ پہلے بھی کوئی کالی ٹیکسی، کوئی پیلی ٹیکسی، کوئی نیلی ٹیکسی، پتہ نہیں کیا کیا لے کے آتے رہے، فلاں سکیم فلاں سکیم، ساری حکومتیں یہ ایسے پکھنڈ کرتی ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ اس کی بیس سود ہوتی ہے۔ بینکوں سے قرضے، بینکوں کو سود دیا، سود پر آگے لوگوں کو دیا، ساری بے برکتی میرے محترم بھائیوں ان لوگوں نے پھیلائی ہوئی ہے، اور کیا کہتے ہیں؟ ہماری معیشت سنبھل جائے گی۔ مکہ فتح ہوا، اس وقت سب سے امیر وہاں پر پتہ کون تھے؟ زمانہ جاہلیت میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ کے سگے چچا، اس وقت وہ ارب پتی کہہ لیں، اور سب سے زیادہ سود کا لین دین بھی وہی کرتے تھے، کیونکہ ابھی اسلام تو آیا نہیں نا، زمانہ جاہلیت میں یہ چلتا تھا۔ اب مکہ فتح ہو گیا، دین قائم ہو گیا، اسلام غالب ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہوتے ہی جب خطبہ ارشاد فرمایا تو وہاں پر کیا اعلان کیا؟ فرمایا سارے لوگوں سن لو، آج کے بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کرتا ہوں، سود کا کاروبار لینا دینا ختم، کوئی سودی نظام نہیں چلے گا۔ سب سے زیادہ سود جو لینا ہے میرے سگے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لینا ہے۔ میں اپنے چچا جان کے بہاف پر یہ اعلان کرتا ہوں، ہم جو سود لینا ہے وہ نہیں لیں گے، اور میں اس کو منسوخ کرتا ہوں، میری امت کا کوئی بندہ سود میں نہیں جائے گا۔ جب سود کو چھوڑا، اللہ رب العزت نے قیصر و کسریٰ کی ساری معیشتوں کو آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ جب سود میں آئے، ملک ہچکولے کھا رہا ہے، ہر روز نئی مصیبت، ہر روز نئی مصیبت، یہ اس وقت تک چلتی رہے گی جب تک ہم سود سے توبہ نہیں کرتے۔ حکومتوں کی اپنی ذمہ داری ہے، انہوں نے اللہ کو جواب دینا ہے، کم از کم ہم تو توبہ کر سکتے ہیں۔ میرے پاس ایک گاڑی ہے جی، میں نے رینٹ کار شروع کیا ہوا ہے، اب میں دوسری بھی سود پر لے رہا ہوں، میں نے کہا جی تو 10 بھی لے لینا، تیرے کام میں برکت نہیں ہوگی۔ کیا فائدہ یار، تو پرانی چلا لے۔ بے برکتی کی بیس ہے یہ۔ موبائل سود پر، واشنگ مشین سود پر، جس سے کپڑے دھو کر تو نماز پڑھے گا۔ سود در سود میرے بھائیوں لوگ پھنستے چلے جا رہے ہیں، اور یہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ ایسی جنگ ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، جس نے اس سے باز نہ آیا جو شخص، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس کی پھر اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، باز آ جاؤ۔ اللہ رب العزت ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، آخر میں ایک اعلان ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج وہی بات ہوئی نا کہ رب کی راہ میں خرچ کرنا۔ اعلان یہ ہے کہ یہ حاجی عبد الوکیل صاحب آئے، محسن بھائی انشاءاللہ ہم اپنا اعلان اگلی بار کریں گے۔ حاجی عبد الوکیل صاحب آئے ہیں، اور ہمارا یہ قاعدہ ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنی ذات پر اپنے بھائیوں کو ترجیح دیں گے۔ حاجی صاحب ماشاءاللہ پہلے بھی آتے رہے ہیں، ہماری مسجد ہے جامعہ مسجد اقصیٰ 7 سرہ، وہ حنیف شاہد صاحب کے کلینک کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے اس مسجد کو 5 مرلے، بالکل جتنی وہ لمبی ہے نا اتنا پلاٹ عطا کیا، کسی بھائی نے الحمدللہ وہ اللہ کی راہ میں دیا۔ اب یہ ہے کہ وہ پہلے چھوٹی تھی ماشاءاللہ، وہاں اب جمعہ بھی ہے، میرا بھی 15 روزہ وہاں پر درس ہوتا ہے،
تو اس کو انہوں نے اب اس کے ساتھ شامل کرنا ہے، پہلی مسجد کے ساتھ توسیع کرنی ہے اس کی، اللہ کے گھروں کو بڑا کرنا، یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ ہماری حکومتیں میرے بھائیوں مندر اور گرجے تو بناتی ہیں، پر یہ مسجدوں کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ مسجدیں ہم نے خود بنانی، یہ ساری مسجد آپ نے بنائی ہے نا، اللہ کی رحمت توفیق سے ہم سب نے بنائی ہے، ہمیں تو کوئی کسی نے نہیں، حکومت نے آگے دیا کہ لو جی آپ یہ 2 بوری سیمنٹ لے لو، تو وہاں ان کی کافی ضروریات ہیں۔ پھر یہ ہے کہ انہوں نے موسم کی شدت سے پہلے اس کو کور کر کے اپنا معاملہ چلانا ہے، تو ان کی ضروریات کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تقریباً 2-2.5 لاکھ کا تو انہیں ایمرجنسی ضرورت ہے، اسی طرح نا جی 2-2.5 لاکھ کی انہیں ایمرجنسی ضرورت ہے، جس میں تقریباً 100 بوری کے قریب سیمنٹ انہیں چاہیے۔ وہ بھائی نے کہا ہے مجھے، عبید اللہ گرایا صاحب جو اس کے محتمم ہیں، انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی چیزیں دے دیں، ہمیں پیسے نہیں چاہیے، ہمیں سیمنٹ چاہیے، ہمیں سیمنٹ دے دیں، ہمیں بجری ریت جو چیزیں مزدوری کی مات ظاہر ہے، جتنا آپ کا مٹیریل لگتا ہے تقریباً 80% مزدوری ہوتی ہے، سب سے زیادہ کاسٹ آج کل یہی چیزوں پہ ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، وہ اللہ کا گھر بن رہا ہے، وہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ جس طرح یہ مصلی آج جہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں بھی الحمدللہ یہ وہ جگہ 2008 میں واللہ میں نے دیکھا کہ وہاں 5-6 نمازی تھے، ابھی جمعے پر مسجد بھری ہوتی ہے۔ میں نے خود وہاں درس دیے، 300 بندہ الحمدللہ وہاں جمع ہوتا ہے۔ رمضان میں پروگرام ہوا، فل تھا پورا حال، اور وہ علاقہ جس علاقے یعنی سہاوا بولانی کے اندر جہاں یہ مسجد ہے، جو لوگ یہاں کے رہنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس حد تک بد عقیدگی ہے ان علاقوں میں۔ تو وہاں الحمدللہ کتاب و سنت کی دعوت، توحید کی دعوت، اسلام کی دعوت، تو حاجی صاحب ماشاءاللہ انہوں نے بھیجے ہیں ایز اے ذمہ دار، وہ یہاں انشاءاللہ نماز کے بعد میرے ساتھ بیٹھیں گے۔ احباب صدقہ جاریہ بنائیں اپنے باپ دادا کے لیے، اپنے احباب کے لیے، اپنی ذات کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہر بار سناتا ہوں، پھر سناؤں گا، فرمایا جس نے اللہ کا ایک گھر بنایا، اللہ اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے۔ جس نے چڑیا کے گھونسلے جتنا گھر بنایا، یعنی اتنی مدد کی، اس میں ایک اینٹ کی مدد کر دی، اللہ اس کے لیے بھی جنت میں محل تیار کرے گا۔ میرے بھائیوں، اخلاص والا مال اللہ کی راہ میں دیں تاکہ اللہ کے گھر بنے۔ یہی وہ اللہ کے گھر مسجدیں ہیں جہاں سے دین کی دعوت اگر اٹھتی رہے گی تو انشاءاللہ شر کا رد ہوتا رہے گا، اور اگر مسجدیں ناپید ہو گئیں تو پھر میرے بھائیوں ہمارا کوئی بس نہیں چلے گا، فتنے بڑے شدید ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں تعاون کرنا ہے۔ اگلی بار انشاءاللہ ہمارے اوپر خواتین کا جو کام ہے اس میں بھی مدد کریں۔ بعض لوگ نا مجھے پچھلے سے پچھلے جمعے جب میں نے اپیل کی تو مجھے ایک بھائی نے کہا جی آپ ذرا تھوڑا سا نا بتا دیا کریں تاکہ ہم لے کے آئیں۔ میرے محترم بھائیوں، واللہ میں تو خود اور ہم خود جب نکلتے ہیں نا، ہم جمعے کی تیاری کر کے آتے ہیں کہ یار جمعہ بھی پڑھنا ہے اور اپنے مال کا حصہ جو ایک ہفتہ کمایا ہے وہ بھی رب کی راہ میں دینا ہے۔ رب کی راہ میں تو اللہ لیتا ہی ان کا ہے جن کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔